قربان جاؤں اپنے آقا کریم پہ۔ جب موت کا وقت قریب آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر آرام فرما رہے تھے۔ اچانک دروازے پہ دستک ہوئی۔ آپ نے فرمایا کون؟ تو جبرائیل علیہ السلام عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، میں اللہ کا پیغام لے کے آیا ہوں، اگر اجازت ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی جبرائیل اندر آ جاؤ۔ جبرائیل اندر، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ پر سلام بھیجا ہے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام عرض کرنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے فرمایا ہے کہ جاؤ میرے محبوب سے کہو کہ آپ کا رب آپ سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے، اور اگر میرے محبوب آنا چاہیں تو لے آنا، اور اگر زندگی گزارنا چاہیں تو سلام کر کے واپس آ جاؤ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اجازت ہو تو اسرائیل بھائی دروازے پر کھڑے ہیں۔ تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل، میں بھی اپنے رب سے ملاقات کا شوق رکھتا ہوں، لیکن پہلے اللہ سے پوچھ کے آؤ کہ میرے بعد وہ میری امت کے ساتھ کیا معاملات طے کریں گے، کہیں پہلی امتوں کی طرح میری امت پر بھی عذاب تو نہیں نازل کریں گے، اور کیا میری امت کو کوئی عذاب تو نہیں دیں گا؟ جاؤ جبرائیل اللہ سے پوچھ کر آؤ۔ جبرائیل گئے، پھر واپس آئے اور کہنے لگے اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب فرماتا ہے کہ ہم آپ کی امت پر قیامت تک کوئی عذاب نازل نہیں کریں جیسا کہ پہلی امتوں پر نازل کیا تھا، اور اگر آپ کا امتی مرنے سے قبل 1 سال توبہ کر لے تو میں اس کو بخش دوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سن کر پریشان ہو گئے اور کہنے لگے 1 سال تو بہت زیادہ ہے، اس کے بیچ میں تو میرا امتی پھر کوئی گناہ کر لے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے محبوب، آپ پریشان نہ ہو، اگر آپ کا امتی موت سے قبل 1 مہینہ توبہ کر لے گا تو میں اسے بخش دوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اگر میرے امتی نے 1 مہینے میں بھی پھر کوئی گناہ کر لیا تو کیا ہوگا؟ اسے عذاب دیا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ فرمانے لگے اے میرے محبوب، اگر آپ کا امتی صبح توبہ کرے اور شام کو فوت ہو جائے تو پھر بھی میں اسے بخش دوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمانے لگے اگر میرے امتی نے دن کے وقت کوئی گناہ کر دیا تو پھر کیا ہو؟ تو اسے بھی عذاب دیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمانے لگے اے میرے محبوب، ہم بھی آپ کی امتی سے بہت محبت کرتے ہیں، ہم آپ کی امتی کو اتنی مہلت دیتے ہیں کہ اگر آپ کا کوئی امتی موت سے 1 لمحہ پہلے توبہ کر لے تو ہم اس کے گناہوں کو بخش دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اگر آخری لمحے میں میرا امتی توبہ نہ کر سکا تو پھر؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمانے لگے اگر آپ کی امتی کا روح نکل رہی ہو، آدھی روح جسم نکل جائے اور آدھی روح جسم میں ہو تو اس کی زبان بند ہو جائے تو پھر بھی وہ آپ کا امتی دل میں اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو جائے تو پھر بھی میں اس کو بخش دوں گا۔ تو ہم اس کی زندگی کے تمام گناہ بخش کر دلہا بنا کر جنت میں داخل کر دیں گے۔ اے محبوب، کیا آپ اب اپنے رب سے راضی ہیں؟ تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر غمگین ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے محبوب، آپ کیوں غمگین ہو رہے ہیں؟ اللہ آپ سے اور آپ کی امت سے بہت پیار کرتا ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمانے لگے اے اللہ، جو کوئی میرا امتی آخری وقت میں اپنے گناہوں پر شرمندہ بھی نہ ہوا تو کیا آپ اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمانے لگے اے میرے محبوب، آپ کے جس امتی کو شرمندگی بھی نہ ہو تو قیامت کے دن آپ اس کی شفاعت کر دینا اور میں اس کی بخشش کر دوں گا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو فرمایا کہ اسرائیل کو اندر لے آؤ۔ پھر حضرت السلام نے اللہ کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو قبض کیا اور آپ کی زبان مبارک پر آخری وقت میں بھی یہی کلمہ چڑھ دے اے اللہ میری امت کو بخش دینا، اے اللہ میری امت کو بخش دینا۔